बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे आर्मी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़ आज अहम समाअत हुई है और अदालत की जानिब से जो फ़ैसला महफूज किया गया है उसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं आपके सामने जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डिटेल्स आर्मी अदालतों में जो सिविलियंस हैं आर्मी हिरासत में उसकी जो तफसील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी गई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मुलाजमा तशद्दुद केस में अहम डेवलपमेंट सामने आई है और जो जज हैं सिविल जज उनकी अहलिया ने ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी करवा ली है। पहले उनकी फांसी ज़मानत मंजूर हुई थी, आज सेशन अदालत इस्लामाबाद में पेश होकर उन्होंने अपनी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी मंजूर करवा ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में 13 साला मुलाजमा पर तशद्दुद केस में सिविल जज इस्लामाबाद की अहलिया सोमिया आसिम ने हिफाजती ज़मानत करवा ली और एडिशनल सेशन जज डॉक्टर आबदा सज्जाद ने दरख्वास्त पर समाअत की और उनकी जो ज़मानत है उसको मंजूर किया। अदालत ने 1 हफ़्ते की अबूरी ज़मानत मंजूर करते हुए पुलिस से तफ्तीश की रिपोर्ट तलब कर ली और मुलज़िमा को ये हुक्म जारी किया कि वो शामिल तफ्तीश हों। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि दरख्वास्त गुजार पर अपने घर में काम करने वाली 14 साला रिजवाना को तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्ज़ाम है। इसमें कोई शक नहीं कि रिजवाना मुलज़िमा के घर बतौर नौकर काम कर रही थी, ताहम बाकी बात ऐसी नहीं है जैसे FIR में लिखी गई है। दरख्वास्त में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार मासूम है, उन्होंने कभी रिजवाना को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया। दरख्वास्त गुजार पढ़ी लिखी और एक सिविल जज की अहलिया हैं और वो जानती हैं कानून को बेहतर अंदाज में और उन्होंने किसी भी मुलाजमा पर तशद्दुद नहीं किया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुलाजमा ख़ुद उन्होंने अपने साथ ये किया है या उन्होंने ज़ाती हैसियत में अपने ऊपर ये जुल्म किया है। अब ये चूँकि अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त है और पहली तारीख पर आप जानते हैं कि अबूरी ज़मानत मंजूर हो जाती है, तो उस पर फिर अदालत की जानिब से जो उनकी अबूरी ज़मानत मंजूर हुई है और अभी ये अबूरी ज़मानत है कन्फर्म नहीं हुई और तफ्तीश की रिपोर्ट सामने आएगी, ये शामिल तफ्तीश होंगी और जाके फिर चीज़ें सामने आएंगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा और इस वक्त वो IPP के सदर हैं अलीम ख़ान, जिनको इमरान खान से ये गिला था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में अलीम ख़ान के ख़िलाफ़ गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुकदमात हुए थे और अलीम ख़ान बाकायदा तौर पर गिरफ़्तार भी हुए थे। उस पर ये मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून हैं, उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा था और ज़मीनों पर मुबैना कब्ज़े और तजावुज़ात के ख़िलाफ़ तहकीकात अब नैब ने बंद कर दी हैं अलीम ख़ान के ख़िलाफ़। उन पर इल्ज़ामात थे कि उन्होंने पार्क व्यूज़ लाहौर के नाम पर रेवर एच हाउसिंग सोसाइटी के लिए अवामी गुज़रगाहों पर गैर कानूनी कब्ज़ा और तोसी की, जबकि इस्लामाबाद में भी हाउसिंग सोसाइटी की गैर कानूनी तोसी की, जबकि उन्होंने हुकाम की मंजूरी के बगैर प्लाट फ़रोख्त करके अवाम से पैसे बटोरे। इसके अलावा LDA ने एतराज़ आयद किया था कि ये हाउसिंग सोसाइटीज़ दरिया किनारे ज़मीन पर मौजूद हैं जिसे रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इमरान खान की जानिब से जो रावी रिवर जो अर्बन एक अथॉरिटी बनाई जा रही थी और एक नया शहर बसाने का जो इमरान खान का मौक़िफ़ था, उसमें सबसे बड़ी रुकावट अलीम ख़ान थे, क्योंकि अलीम ख़ान वहाँ पर अपनी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ बना के आवाम से पैसा बटोर रहे थे। नैब का ये मौक़िफ़ था और उसके बाद फिर इमरान खान के साथ इख्तलाफात भी इसी बुनियादों पर बने थे। और आपको याद होगा जब इमरान खान ने जिसको रोडा का नाम दिया गया था वो एक्ट बनाया था, तो लाहौर हाई कोर्ट में जो उसको चैलेंज किया गया था, तो हमेशा जो इनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुलाजमीन होते थे वो एहतजाज करते थे किसान बन के कि जी ये जो रावी के साथ जितना भी एरिया है उस पर जो नया शहर बसाने का इमरान खान का मंसूबा है ताकि वो नाकाम हो जाए, और वो नाकाम हुआ भी, चूँकि हाई कोर्ट की जानिब से ये डेवलपमेंट सामने आई थी और हाई कोर्ट ने उस पर उसको कलअदम करार दे दिया था। नैब ने इल्ज़ाम आयद किया था कि इसके अलावा ज़मीन का शुमार ज़रई ज़मीनों में होता है और ये शहरी आबादी नहीं बन सकती, इसलिए मंसूबे की मंजूरी नहीं दी गई। उसके बावजूद अलीम ख़ान वगैरह ने मुतलका इलाके में प्लाट्स की फ़रोख्त शुरू कर दी। तो अब चूँकि वो सारा कुछ कानूनी हो गया है और अब उनकी हुकूमत भी अपनी है और उन्होंने इतना बड़ा सहारा दिया, हमज़ा शहबाज की हुकूमत अगर पंजाब में कायम रहती तो उसमें सबसे बड़ा जो किरदार था वो इन्हीं का था और इनको नवाजा गया और इनके खिलाफ जो मुकदमा था उसको भी बिलाखिर ख़त्म कर दिया गया। दूसरी जानिब शहरियों के मिलिट्री ट्रायल के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थीं, एतजाज़ हसन साहब की दरख्वास्त थी और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त थी और साबिक़ चीफ जस्टिस जो जवाद ख्वाजा साहब हैं उनकी दरख्वास्त थी।
عدالت میں سماعت ہوئی فوجی عدالتوں میں 6 رکنی بینچ تھا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس اعجاز، جسٹس منیب، جسٹس یحییٰ اور جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ پر مشتمل یہ 6 رکنی بینچ تھا۔ پہلے 9 رکنی بینچ تھا، 2 ججز ویسے اٹھ کے چلے گئے تھے، 1 جج پر اعتراض ہوا تھا اور یہ 6 رکنی بینچ بچا۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان روسٹرم پر آگئے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ فیصل صدیقی صاحب نے ملٹری کورٹس کے معاملے پر فل کورٹ کا مطالبہ کیا ہے، ہم جواد اس خواجہ کے وکیل کو سنیں گے۔ جواد اس خواجہ کے وکیل نے کہا کہ میرے موکل سابق چیف جسٹس ہیں، میرے موکل کی ہدایت ہے کہ عدالت میرے ساتھ خصوصی برتاؤ کی بجائے عام شہری کی طرح برتاؤ کرے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ سابق چیف جسٹس نہ لگایا جائے۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم اسی وجہ سے ان کی عزت کرتے ہیں۔ سابق چیف جسٹس جواد اس خواجہ گوشہ نشین اور ایک درویش انسان ہیں، ان کی آئینی درخواست غیر سیاسی ہے۔ انہوں نے استفسار کیا کہ فیصل صدیقی صاحب چھپ رہے ہیں۔ وکیل شاہ فیصل نے بتایا کہ فیصل صدیقی کمرہ عدالت سے باہر ہیں، کچھ دیر میں آ جاتے ہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے ریمارکس دیے کہ پک اینڈ چوز کرنے کی قانون اجازت نہیں دیتا، اگر انکوائری ہوئی تو ریکارڈ پر کیوں نہیں لایا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ 102 لوگوں کو تو آپ نے اٹھا کے آرمی کی حراست میں، ملٹری حراست میں دے دیا، تو یہ تو پک اینڈ چوز ہے کہ ہزاروں لوگ آپ نے پکڑے، اس میں باقی آپ نے سول جیلوں میں رکھے، اور یہ 102 لوگ، ان کے خلاف کون سی ایسی انکوائری تھی جس کی بنیاد پر آپ نے یہ کارروائی کی؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ پک اینڈ چوز نہیں کیا، بہت احتیاط برتی گئی ہے، جو لوگ براہ راست ملوث تھے انہیں ہی ملٹری کورٹس بھیجا گیا ہے، کور کمانڈر ہاؤس میں جو لوگ داخل ہوئے انہیں ملٹری کورٹس بھیجا گیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دی کہ کسی فورم پر مواد ہوگا تو پتہ چلے گا کہ آپ کا دعویٰ درست ہے یا نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت کا سوال ہے کہ دیگر افراد کو کیوں چھوڑا، بہت سے لوگ ملوث تھے لیکن شواہد کی روشنی میں انہی افراد کو گرفتار کیا جو ڈائریکٹ ملوث تھے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے استفسار کیا کہ اگر کوئی انکوائری ہوئی ہے تو ریکارڈ پر کیوں نہیں ہے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ انکوائری موجود ہے صفحہ مثل پہ۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف ان افراد کو حراست میں لیا گیا جنہوں نے فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا؟ تو اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ کور کمانڈر ہاؤس کو نقصان پہنچانے والوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل نے فوج کی تحویل میں موجود 9 مئی کے واقعات میں ملوث 102 ملزمان کی فہرست عدالت میں پیش کر دی۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ زیر حراست 7 ملزمان جی ایچ کیو حملے میں ملوث ہیں، 4 ملزمان نے آرمی انسٹیٹیوٹ پر حملہ کیا، 28 ملزمان نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا، 5 ملزمان ملتان میں، 10 ملزمان گجرانوالہ گیریزن حملے میں ملوث تھے، 8 ملزمان ISI فیصل آباد آفس میں ملوث تھے، 5 ملزمان PF بیس میاں والی حملے میں ملوث تھے، 14 ملزمان چکدرا حملے میں ملوث تھے، 7 ملزمان نے پنجاب ریجمنٹ سینٹر مردان وہاں ملوث تھے، 3 ملزمان ایبٹ آباد، 10 ملزمان بنو گیریزن میں ملوث تھے، 1 ملزمان ISI حمزہ کیمپ حملے میں ملوث تھا۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ زیر حراست ملزمان کی گرفتاری CCTV کیمرے اور دیگر شواہد کی بنیاد پر کی گئی۔ آج پہلی بار 120 ملزمان کی فہرست سپریم کورٹ میں جمع کروا دی کہ یہ 102 ملزمان ہیں جن کو ملٹری تحویل میں دیا گیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ زیر حراست ملزمان کی گرفتاری CCTV کیمرے اور دیگر شواہد کی بنیاد پر کی گئی۔ فوجی ٹرائل کا سامنا کرنے والے زیر حراست افراد سے متعلق رپورٹ جمع کروا دی ہے۔ تحریری جواب میں پورا چارٹ ہے کہ کتنی فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، اس کے باوجود صرف 102 لوگوں کو ملٹری کے حوالے کیا گیا، بہت احتیاط برتی ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا یعنی حکومت ان 102 افراد کا حکومت کورٹ مارشل کرنا چاہتی ہے؟ جسٹس مظاہر نقوی نے استفسار کیا کہ افراد کی گرفتاری کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا گیا؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ہم نے CCTV فوٹیج اور شواہد کی روشنی میں افراد کو حراست میں لیا، کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں داخل ہونے والے افراد کو حراست میں لیا گیا۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے ریمارکس دیے کہ مجسٹریٹ کے آرڈر میں ملزمان کو ملٹری کورٹس بھیجنے کی وجوہات کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے ریمارکس دیے کہ بظاہر لگتا ہے ملزمان کے خلاف جو مواد ہے وہ صرف فوٹوگراف ہے جو اس وقت لیا گیا۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ان سوالات پر پوری طرح تیار نہیں ہیں، ہمارے سامنے ابھی وہ معاملہ ہے بھی نہیں، ہم معاملے کی صرف آئینی حیثیت کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا آئین میں سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کی گنجائش موجود ہے یا نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس یہ کہ وکیل فیصل صدیقی نے ایک درخواست اپنے موکل کی طرف سے فل کورٹ کی دی ہے، ہم پہلے فیصل صدیقی کو سن لیتے ہیں۔
فیصل صدیقی نے فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کی درخواستوں پر دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے بینچ پر جو اعتراضات اٹھائے گئے اس سے ہماری درخواست کا تعلق نہیں ہے۔ پہلے میں واضح کروں گا کہ ہماری درخواست الگ کیوں ہے۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ ہم نے فل کورٹ تشکیل دینے کی 3 وجوہات بیان کی۔ فوجی عامر پرویز مشرف بھی فل کورٹ فیصلے کی مخالفت نہ کر سکا۔ منصور شاہ جسٹس یحییٰ فریدی نے بھی فل کورٹ تشکیل دینے کی بات کی۔ اٹارنی جنرل بتا چکے ہیں کہ کسی شخص کو سزائے موت یا عمر قید نہیں ہوگی۔ اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کروائی ہے کہ عدالت کے علم میں لائے بغیر ملٹری ٹرائل شروع نہیں ہوگا، چونکہ ارجنسی نہیں ہے، اس وجہ سے فل کورٹ بینچ بن جائے۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ سیاستدانوں اور وزراء کی جانب سے عدالتی فیصلوں کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھائے گئے۔ جب اداروں کے درمیان تصادم کا خطرہ ہو تو فل کورٹ بننی چاہیے، فل کورٹ کا بنایا جانا ضروری ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کچھ ججز نے کیس سننے سے معذرت کر لی تو فل کورٹ کیسے بنائے؟ اس پر فیصل صدیقی نے کہا کہ اس کا جواب FBLE کیس میں ہے۔ سپریم کورٹ ایک فیصلے میں قرار دے چکی ہے کہ اگر ایک جج کیس سننے سے انکار کرے تو اسے وہ کیس سننے کا نہیں کہا جا سکتا۔ عدالتی تاریخ میں ملٹری کورٹس فل کورٹ نہیں سنے۔ حکومت کا سپریم کورٹ کے لیے رویہ توہین آمیز ہے۔ جسٹس یحییٰ فریدی نے کہا کہ جن 3 ججز کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے ملٹری کورٹس کیس سننے سے انکار نہیں کیا۔ جواب میں فیصل صدیقی نے کہا کہ جس انداز میں عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اس کا حل نکالنا چاہیے۔ جسٹس مزار نقوی نے استفسار کیا کہ دیگر درخواست گزاروں کا بھی یہی موقف ہے۔ فیصل صدیقی نے جواب دیا میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ باقیوں کو بھی سن لیتے ہیں۔ دوران سماعت درخواست گزار اعتزاز احسن صاحب روشنوں پر آ گئے۔ انہوں نے عدالت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یہ سب میرے لیے حیران کن ہے کہ جب کیس فائنل سٹیج پر پہنچ چکا ہے تو اب فل کورٹ بینچ کی تشکیل کو کیوں کہا جا رہا ہے۔ ہم سپریم کورٹ کی تکریم کے لیے جیلوں میں گئے، ہمیں اس بینچ پر مکمل اعتماد ہے۔ عدالت نے تمام دستیاب ججز کو بینچ میں شامل کیا۔ 2 ججز اٹھ گئے اور ایک جج پر اعتراض اٹھایا، یہ فل کورٹ بینچ ہی تھا۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ میں خود 1980 میں 80 دیگر وکلاء کے ساتھ گرفتار ہوا تھا، ہم مارشل لا کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ 2 ججز اٹھنے سے کوئی تنازع موجود نہیں ہے۔ 102 افراد کو ملٹری کی بجائے جوڈیشل حراست میں رکھا جائے۔ اعتزاز احسن کے وکیل لطیف کھوسہ صاحب روشنم پر آئے اور عدالت سے مخاطب ہوئے کہا کہ ہم نے بھی فل کورٹ کا کہا تھا مگر 2 ججز بینچ چھوڑ گئے اور ایک پر اعتراض ہوا تو اب پاسبل نہیں ہے کہ فل کورٹ بینچ بنے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ہم پہلے اس معاملے کو دیکھ لیتے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے موکل سے پوچھنے کے بعد ہی آپ کو انفارم کر سکتا ہوں۔ بہرحال عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم 15 منٹ تک آپ کو بتا دیتے ہیں، اگر تو ابھی ہم کسی نتیجے پر آ گئے تو دوبارہ واپس آ جائیں گے، نہیں تو پھر ہم سماعت کل کے لیے ملتوی کریں گے۔ اس کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل کی کاز لسٹ جاری کر دی۔ کل 12 بجے فیصلہ سنایا جائے گا کہ آیا جو ملٹری کورٹس کے میں سویلین کا ٹرائل ہے اس کے خلاف درخواستوں پر فل کورٹ بینچ بنے گا یا یہی بینچ سنے گا۔ اگر فل کورٹ بینچ بنتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ پہلے اسٹے آرڈر جاری کرے اور پھر فل کورٹ بینچ کی طرف جائے معاملہ، اور چونکہ وہ چھٹیوں کے بعد ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ محفوظ کیا جو کل 12 بجے سنایا جائے گا، اور یہ بہت اہم فیصلہ ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ جو بھی ہو وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔